انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اب یہ مال و اسباب دنیاوی کی بات ہو رہی ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا اولاد کو یہاں کیوں لائے۔ اصل میں سمجھ لیجئے دو چیزیں تھیں نا، علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی۔ اصل میں اس آیت میں مال و اسباب دنیاوی مراد ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہارے اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ان کو یہ سمجھو کہ یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں اللہ ہمیں آزما رہا ہے، یہ دے کر آزمایا ہے، یہ سرمایہ دے کر آزمایا، دولت دے کر آزمایا، ساز و سامان دے کر آزمایا، اولاد دے کر آزمایا کہ کیا کرتے ہیں، خیر میں لگاتے ہیں، بھلائی میں لگاتے ہیں، اولاد کی پرورش صحیح کرتے ہیں، انہیں اللہ کے دین کے خادم بنا کر اٹھاتے ہیں یا اللہ کے باغی اور سرکش بنا کر اٹھاتے ہیں۔ یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا، اور یہی فتنہ ہے در حقیقت۔ ایک سورت پیچھے جائیے، سورہ منافقون میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اہل ایمان، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، جو کوئی یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں اور بربادی اور تباہی کے اندر آ جائے گا۔ ذرا اور پیچھے جائیے، سورہ حدید میں جو فرمایا تھا منافقین سے کہا جائے گا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا، وہ فتنہ یہی تو ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ان سے دلی محبت اگر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں، تو گویا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اب میں عرض کر دوں کہ یہ کیوں یہاں پر اولاد کی ریپیٹیشن آئی ہے۔ دیکھیے اولاد کے بارے میں یہ جان لیجئے، ایک طرف اس سے محبت طبعی ہوتی ہے، دوسری طرف اولاد کو انسان ایسٹ بھی سمجھتا ہے، اولاد سے مستقبل کی امیدیں بھی وابستہ کرتا ہے۔ بیوی کی محبت میں مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے، وہ محض محبت ہے، لیکن اولاد بڑھاپے کا سہارا بھی بنتی ہے۔ جیسے بینک بیلنس سے آپ کا دل مطمئن رہتا ہے، بڑھاپے کے لیے سامان میں نے رکھا ہوا ہے، پینشن ہے جو ملتی رہے گی، فلاں ہے یہ ہے ہوتا رہے گا، اسی طرح کا سہارا انسان سمجھتا ہے اولاد کو بھی کہ یہ میرے بڑھاپے کی لٹھیاں بنیں گے، یہ میرا سہارا بنیں گے۔ تو اولاد کی حیثیت دو گنا ہے، ایک طبعی محبت، وہ دو طبعی محبت جو بیویوں سے بھی ہے، لہذا ان کو وہاں بریکٹ کیا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم۔ دوسرے یہ مال کے ساتھ بریکٹ ہوئے کہ یہ اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کو سہارا آدمی سمجھتا ہے، ان کو اپنے فیوچر کے لیے ایسٹ سمجھتا ہے، لہذا ان کو اس اعتبار سے بریکٹ کر دیا دوبارہ مال کے ساتھ۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہی وجہ ہے، میرا ایک عجیب مشاہدہ ہے، شاید آپ حضرات کا بھی ہو، جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں وہ انتہائی بخیل ہوتے ہیں بالعموم، اس لیے کہ ان کا سہارا صرف ایک رہ جاتا ہے پیسہ، جبکہ اولاد والے کے دو سہارے ہوتے ہیں۔ وہ رسک لے سکتا ہے، کوئی بات نہیں، میرے پاس مال نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، اولاد ہے، میں نے اپنے آپ کو ان میں انویسٹ کیا تھا ایک وقت میں، وہ ریپے کریں گے۔ لیکن جہاں اولاد نہیں ہوتی، اکثر و بیشتر میں نے دیکھا انتہائی بخیل، پیسے سے انتہائی محبت کرنے والے، اس لیے کہ ان کے یہ دونوں سہارے جو ہیں وہ ایک میں آ کر چونکہ مرتکز ہو گئے، لہذا وہاں اس کی شدت بہت گہری ہوتی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اب دیکھیے یہاں ایک لفظ آیا ہے بڑا عجیب، واللہ عنہ اجر عظیم، اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یہ اجر کیا ہے؟ وہ جو میں نے کہا تھا انویسٹمنٹ کا بدل۔ اولاد کو انسان ایک طرح کی انویسٹمنٹ بھی سمجھتا ہے، اور مال کو بھی وہ سمجھتا ہے سہارا۔ تو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا اس برطانیہ کے اس بادشاہ کے اس وزیر کا، اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے میں ذلیل و خوار نہ کرتا۔ یہ اجر جو ہے، اللہ کے لیے محنت کرو گے، ایک پیسہ لگاؤ گے، ایک منٹ لگاؤ گے اللہ کے لیے، اس کا اجر و ثواب ہے، وہ ضائع ہونے والی شے نہیں ہے۔ وہ اس ایٹرنل بینک میں جا کے ڈپازٹ ہو گیا ہے کہ جس کا کبھی دیوالا نکل ہی نہیں سکتا، جس کے اندر کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نقصان آ جائے گا۔ جو لمحہ بھی لگا ہے، حاصل زندگی ہیں وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں، وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں بسر ہوا، وہ ایک قطرہ کہ جو اللہ کی یاد میں آنکھ سے ٹپکا اور زمین میں جذب ہو گیا، وہ ایک قول جو اللہ کے راستے میں انسان نے کسی کو خیر کی طرف بلانے کے لیے وہ ایک کلمہ جو کہا ہے، ان میں سے ایک ایک چیز اب اٹرنل ہو گئی ہے، وہ ابدی ہے، اس کا اجر اور ثواب محفوظ ہے۔
تم اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہو سکتا ہے اولاد سعادت مند بھی ہو، لیکن وہ 100 میں 10% سے زیادہ کا چانس نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ کی دیکھ بھال بھی کرے۔ آج کے مغربی معاشرے میں تو اس کا امکان سرے سے ختم ہو چکا ہے۔ بوڑھے والدین ترستے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہو رہے ہیں، اولڈ ایج بینیفٹس ہوں اور سینئر سٹیزنز کے لیے کچھ سہولتیں ہوں، ان کے لیے ایسے اولڈ ہاؤسز بنا دیے جائیں جہاں انہیں ڈپازٹ کر دیا جائے تاکہ یہ بڈھے ہمارے سر کے اوپر سے ٹلیں، ہمارے عیش کے اندر مخل ہوتے ہیں، ہمارے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں، بس ان کو وہاں رکھو، ٹیلی ویژن رکھ دو، یہ کھائیں پیئیں، اچھا بھلا کو نرس ہو دیکھے۔ ان میں جو حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اب کرسمس کے تہوار کی صرف ایک ویلیو ان کے ہاں رہ گئی ہے کہ بوڑھے والدین کو توقع ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا کرسمس میں، اور وہ بھی نہیں ہوتی، پوری وہ بھی نہیں ہوتی۔ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کرسمس کا کہ شاید اولاد کی جھلک دیکھنی نصیب ہو جائے۔ یہ ہے واللہ عندہ اجر